گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل۔ ایک مولانا تھے، وہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے جو ہے نا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ یزید جو ہے نا جنت میں ٹہل رہا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، دعا کریں کہ اللہ ان کا حشر اسی کے ساتھ کرے۔ اور روایت کون سی ہے؟ روایت کون سی ہے؟ ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا تھا بخاری میں کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا پہلا لشکر، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں۔ تو کہتے ہیں دیکھو سرکار نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ بیان چل رہے ہیں آج، یہ بیان چل رہے ہیں۔ تو اچھا، کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے یہ جو صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے نا اس کی حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک رخ تو بتایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں بتایا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ برمبنی کتاب و سنہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے، کیونکہ کئی علماء کرام نے بھی مجھ سے کہا کہ حضرت اس پہ تھوڑا سا آپ گفتگو فرما دیں، تو میں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے شروع کروں گا۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے، آج آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، بخاری میں روایت ہے، سری جھوٹ ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، سری جھوٹ ہے۔ یہ جو بشارت والی حدیث ہے، کل کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک روایت میں بھی لفظ قسطنطنیہ آیا ہی نہیں ہے۔ متن حدیث میں لفظ قسطنطنیہ، اس بشارت والی حدیث میں لفظ قسطنطنیہ آپ نے سنا ہوگا نا، قسطنطنیہ پہ جو پہلا لشکر، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کسی بھی کتب حدیث میں، متن حدیث میں لفظ قسطنطنیہ آیا ہی نہیں ہے۔ لفظ کیا ہے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ لفظ یہ ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش، غور سے سنیے گا تاکہ جواب دے سکیں آپ۔ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ کہیں آیا قسطنطنیہ اس میں؟ بخاری کم سے کم پڑھیں نا، بخاری میں ایک جگہ قسطنطنیہ آیا ہے، وہ بھی ابواب الفتن میں، جو امام مہدی آئیں گے قرب قیامت میں وہ فتح کریں گے، وہاں قسطنطنیہ بشارت والی حدیث میں تو قسطنطنیہ ہے ہی نہیں بھئی، ہے ہی نہیں قسطنطنیہ۔ اور آپ چیخو پکار کیے ہوئے ہیں قسطنطنیہ پہ جو پہلا حملہ کرے گا سرکار نے فرمایا ہے، غلط ہے بالکل۔ میں یہیں رہتا ہوں، آپ تو مجھے جانتے ہیں، حجاز سے بھی واقف ہیں، کبھی بھی تشریف لائیں آپ۔ اچھا، قسطنطنیہ کا نام کس نے لیا ہے؟ شارحین حدیث نے لیا ہے، حضور نے نہیں لیا ہے، متن حدیث میں نہیں ہے۔ جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے انہوں نے لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ اول جیش یغزون مدینۃ قیصر۔ معنی یہ ہے کہ میری امت میں پہلا لشکر جو روم کے شہر پر حملہ کرے گا، قسطنطنیہ کا نام سرکار نے نہیں لیا ہے، مغفور لہم، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اب یہاں میں عرض کروں تھوڑا کہ پہلا لشکر کون ہے، میں اس کلپ کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلا لشکر کب حملہ کیا؟ پہلا لشکر، میں تاریخ الکامل علامہ ابن اثیر کی، تاریخ ابن خلدون علامہ ابن خلدون کی، یا البدایہ والنہایہ، جتنی کتابیں سب پڑھ کے پھر گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلا لشکر جس نے حملہ کیا ہے روم کے شہر پہ، حضور نے یہ کہا جو روم کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ تو پہلا روم کے شہر پہ جس نے حملہ کیا ہے 42 ہجری میں، 42 ہجری میں پہلا حملہ ہوا۔ غزا المسلمون و غزا الروم، روم اور مسلمانوں کے درمیان پہلا غزوہ ہوا 42 ہجری میں۔ پھر 43 ہجری میں بسر بن ابی ارطا لشکر لے کر کے گئے وہاں پہ، انہوں نے حملہ کیا۔ وشتّى بعرضهم حتى بلغ القسطنطینیہ، اور اگر ضد تمہیں قسطنطینیہ کی ہے تو 43 ہجری میں بسر بن ابی ارطا حملہ کر چکے تھے،
وہ قسطنطنیہ تک پہنچ چکے تھے. پھر 44 ہجری میں حملہ ہوا روم کے شہر پہ. اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. اسی میں ایک دستے کے کمانڈر حضرت بسر بن ابی ارطا تھے. پھر 46 ہجری میں حملہ ہوا, اس کے کمانڈر مالک بن عبداللہ تھے, اور ایک دستے کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. پھر 47 ہجری میں حملہ ہوا روم کے شہر پہ, اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ اور عبد الرحمن القینی انطاکیہ والے تھے, انہوں نے حملہ کیا ہے. پھر 49 ہجری میں حملہ ہوا ہے روم پہ, فضالہ بن عبید اور مالک بن حبیرہ اس کے کمانڈر تھے, ان کے ہاتھ پہ روم کے شہر فتح ہوئے. اور اسی سن میں 49 میں ایک غزوہ ہوا جس کے کمانڈر یزید بن شجرہ الرہانی تھے. یہ صحابی رسول ہیں, یزید بن شجرہ الرہانی, یہ ملک شام کے رہنے والے صحابی رسول ہیں. تم نے خلط ملط کر دیا سب, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کر دیا ہے سب. اور پھر 50 ہجری میں سفیان بن عوف کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لے کے بھیجا, اس میں یزید گیا ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا تھا, پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت ہے. اب 7 لشکر اس سے پہلے حملہ کر چکے تھے, آپ 7 پہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, 8ویں میں یزید کا جانا ثابت ہے اور آپ اس کو جنت میں گھسیڑ رہے ہو. اور اگر اتنی محبت ہے تو بتاتا ہوں تمہیں کیسے گیا تھا وہ بھی سن لو. یہ تمہارا یزید گیا کیسے تھا, یزید کیسے گیا تھا. آج تم یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہو, بھائی تمہیں یزید کی محبت مبارک ہو, ہمیں حسنین کی محبت مبارک ہو, ہمیں حسنین کی محبت مبارک ہو. حسنین وہ نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اگر یہ سردار ہیں بالیقین سردار ہیں, تو اگر یہ سردار ہیں تو یزید اور حسن حسین جنت میں رہے, اکٹھا نہیں رہ سکتے. جہاں حسن حسین رہیں گے یزید نہیں آ سکتا ہے. ارے یزید اور یزید کے لشکریوں اور یزیدیت کا ذہن رکھنے والوں, تم سیدہ زینب کا سامنا نہیں کر سکتے ہو, سیدہ سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتے ہو, بیمار امام زین العابدین کا سامنا نہیں کر سکتے ہو, آج قصیدے پڑھ رہے ہو. تو یزید کیسے گیا تھا سنیں. جب آپ نے لشکر بنایا, سفیان بن عوف کو کمانڈر بنایا اور بھیجا, تو وہ گئے. تو وہاں پہ کیا ہوا, یزید کو کہا حضرت امیر معاویہ نے تو بھی جا, تو اس نے انکار کر دیا, میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے تمہارے یزید کا حال. اس نے انکار کر کہا نہیں جاؤں گا, نہیں گیا. جب وہاں لشکر گئے, حملہ کیے, لڑے, پھر ان پر جو ہے نا بیماری پھیل گئی, بیماریاں پھیل گئیں اور بھوک سے مرنے لگ گئے. تو ایک قاصد آیا بتانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایسا ایسا ہو گیا. تو پہلی ملاقات یزید سے ہو گئی. اور جب یزید سے ہوئی تو یزید نے جب سنا نا کہ وہ مر رہے ہیں, پریشان ہیں, تو اس نے قصیدہ پڑھا, ربائی پڑھی 4 شعر پہ, تاریخ کی ہر کتاب میں خوش ہو کے پڑھا. اور اس کا مفہوم کیا تھا کہ وہاں لوگ بیماری اور شدت سے مر رہے ہیں, اور یہاں میں اپنی بیوی ام کلثوم بغل میں بیٹھائے ہوئے تھا. یہ ہے آپ کا یزید, بغل میں بیٹھا کہہ رہا ہے میں یہاں ام کلثوم کے ساتھ مزے کر رہا ہوں, اور وہاں وہ لوگ بیماری اور بھوک سے مر رہے ہیں. جب یہ بتایا نا, وہ خبر جو لایا تھا اس کو کہا, تو وہ جا کے حضرت امیر معاویہ کو بتا دیا کہ وہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غیظ و غضب میں آئے, غصے میں, اور فرمایا نالائق تو ایسی باتیں کرتا ہے اور تو خوشی منا رہا ہے ان کے مرنے پہ, جا تجھے سزا کے طور پہ بھیج رہا ہوں کہ جو تکلیف ان کو پہنچی تھی تجھے بھی پہنچے. تو بھائی تمہارا یزید, ان کے والد نے اس کو سزا کے طور پہ بھیجا تھا, اور تم اس کو اٹھا کر کے جنت میں گھسیڑ رہے ہو. جنت بشارت والی حدیث. بات یہیں پر ختم کر